الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امامت کے فضائل اور امام کس طرح کا ہونا چاہیے اس بارے میں سنا۔ آج ہم امام کی شرائط کے بارے میں سنتے ہیں کہ امام کے اندر کون کون سی شرط ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام، کہ وہ بندہ جو مسلمان ہو وہی امامت کر سکتا ہے، غیر مسلم امامت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، بلوغ، بالغ بندہ بالغوں کی امامت کر سکتا ہے، نابالغ بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، عاقل ہونا، جس کے اندر عقل ہو، شعور ہو، وہی امام ہو سکتا ہے، جو پاگل ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، مرد ہونا، کہ مردوں کی جماعت کروائے گا، عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی۔ نمبر 5، قرات، کہ اس کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو، وہ امام ہو سکتا ہے۔ جس کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا تو وہ امام نہیں بن سکتا۔ یعنی جو بندہ الحمد کو الحمد پڑھتا ہے، استغفر اللہ، تو اس کی امامت، اس کی تو نماز اپنی نہیں ہوگی تو دوسروں کی کیسے کروائے گا؟ الحمد کا مطلب ہے تعریف، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر کہا الحمدللہ استغفر اللہ، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آگ اللہ کے لیے، استغفر اللہ۔ اب کتنا معنی بدل گیا، نہ کہے جی میری نیت نہیں، نیت ہو یا نہ ہو، جو ہم نے زبان سے نکالا مطلب اسی کا لیا جائے گا۔ جو میں بول رہا ہوں، میری باتوں کا جو میں بول رہا ہوں مطلب انہی کا لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ جو میں لفظ منہ سے نکالوں گا مطلب اسی کا ہوگا۔ تو یہ عربی ہے، اس کو عربی لہجے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی لہجے میں پڑھتے ہیں، نہیں، قرآن عربی زبان میں آیا، عربی لہجے میں آیا، ہم نے بھی اس کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے، پھر نماز ہوگی، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو جس کی اپنی نماز نہ ہو وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ تو قرات کا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی اس کو درست قرآن پاک پڑھنا آتا ہو۔ نمبر 6، معذور نہ ہو۔ معذور سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ یا پاؤں نہ ہوں، یہ نہیں، بلکہ معذور سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں رکتا۔ مثال کے طور پر اس کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، مسلسل ہوتی رہتی ہے، کوئی ایک وقت ایسا نہیں گزرتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، یعنی پورا وقت اس کو اتنا ملتا ہی نہیں، مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر بعد، یعنی آدھے منٹ بعد، 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو ایسا بندہ وہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ پھر جس کو قطرے آئی جا رہے ہیں، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں اس کے، یا پیشاب نکل رہا ہے اور اتنا نکل رہا ہے، بھلے قطرہ قطرہ نکل رہا ہو کہ وہ رک ہی نہیں رہا، اور کرتے کرتے نماز کا وقت ہی گزر گیا، یعنی اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا، تو وہ کیا ہے؟ معذور۔ یا کسی کا خون نکل رہا ہے اور خون رک ہی نہیں رہا، مسلسل نکل ہی رہا ہے، تو ایسا بندہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ جس کی ہوا نکل رہی ہو مسلسل، وہ بھی نہیں، جس کا پیشاب نکل رہا ہو وہ بھی نہیں، جس کو مسلسل خون جس کا نکل رہا ہو یا پیپ نکل رہی ہو تو وہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، عورت بھی امامت کر سکتی ہے، عورتوں کی عورت امام بن سکتی ہے، مگر یہ مکروہ ہے۔ نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ بھی نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے۔ بات کن کی ہو رہی تھی؟ جو 6 شرائط ہیں وہ بالغ جو مرد ہیں ان کی امامت کی بات ہو رہی ہے۔ جو بالغ مرد ہیں وہ
کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو جس کے پیچھے پڑھیں گے اس کے اندر یہ 6 شرائط ہونا ضروری ہیں۔ معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے۔ کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا، اور اگر امام اور مقتدی دونوں کو 2 قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ری کا مرض ہے، دوسرے کو قطرے آنے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا۔ معذور وہ بندہ جس کو مسلسل قطرے یا پیشاب یا اس کی ری خارج ہو رہی ہے یا اس کا خون نکل رہا ہے، تو ایسا بندہ اپنے مثل کی، یعنی اس کا بھی خون نکل رہا ہے اور ایک دوسرا بندہ ہے اس کا بھی خون ہی نکل رہا ہے، دونوں کا مرض ایک ہی ہے، تو اب یہ اس کی امامت کر سکتا ہے۔ اور یا دوسرا بندہ ہے اس کو خون بھی نکل رہا ہے اور اس کا پیشاب بھی نکل رہا ہے، دونوں کام ہے اس کی بھی یہ امامت کر سکتا ہے۔ اس کی امامت نہیں کر سکتا کہ اس کو 2 مرض ہیں اس کو 1 مرض ہو، تو اس کی امامت نہیں کر سکتا، یا اس کو اور مرض ہے دوسرے کو اور مرض ہے، اس کی بھی امامت نہیں کر سکتا، یعنی اس کو ہوا خارج ہو رہی ہے اس کی لگاتار اور دوسرے کے قطرے نکل رہے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے۔ طاہر معذوروں کی اقتداء نہیں کر سکتا جبکہ حالت وضو میں حدث پایا گیا۔ جو بندہ بالکل ٹھیک ہے، جس نے وضو کیا ہے اور اس کا وضو ٹوٹا نہیں، وہ ایسے بندے کی اقتداء نہیں کر سکتا جو معذور ہو، یعنی جس کو حدث لاحق ہو، یعنی جس پر وضو کرنا ضروری ہو، ایسے بندے کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ معذور اپنے مثل معذور کی اقتداء کر سکتا ہے، اور ایک عذر والا 2 عذر والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، نہ ایک عذر والا دوسرے عذر والے کی، اور 2 عذر والا ایک عذر والے کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی ایک بندے کو 2 عذر ہیں، ایک بندے کو 1 عذر ہے، جس کو 1 ہے وہ امام بن سکتا ہے اس کا جس کو 2 عذر ہیں، اور ان میں سے ایک وہی عذر ہونا چاہیے، یعنی اس کو اگر قطرے نکل رہے ہیں تو اس کو بھی وہی عذر ہونا چاہیے۔ اگر عذر بدلا، بھلے اس کا ایک قطرے بھی نکل رہے ہیں اور ساتھ میں خون بھی نکل رہا ہے، اب وہ پیچھے مقتدی بن سکتا ہے، یہ اس کا امام بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں بلکہ اس کو 2 ہیں پچھلے کو 1 ہے تو پھر امام نہیں بن سکتا۔ معذور نے اپنے مثل دوسرے معذور اور صحیح کی امامت کی تو صحیح کی نماز نہیں ہوگی، اوروں کی ہو جائے گی۔ جس کو اسی کی مثل کوئی عذر تھا، اس نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے تندرست ہے، اس نے بھی آ کر اس کے پیچھے نماز پڑھی، تو جو اس جیسے عذر والے ہیں ان کی تو نماز ہو جائے گی، جو صحیح تھا اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ مسئلہ وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی، اگرچہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان اقدس میں تبرہ کہتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ایسا بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے، حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرے، اگرچہ ان کی خلافت کا ہی انکار کرے یا صحبت کا انکار کرے، تو وہ اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہو، اور جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ہیں جن کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ جو سرکار کی شان میں گستاخی کرے،
اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے، اس کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوگی۔ مسئلہ، جس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر کا نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ بندہ گستاخی نہیں کرتا، ویسے اس کے کچھ معاملات میں خرابی ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر اس کے پیچھے پڑھی تو نماز الگ سے دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ اس لیے امام اسی کو بنائیں یا نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جس کا پکا پتہ ہو کہ اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وقت بھی دیا، نماز بھی پڑھی، لیکن اس کے باوجود ہماری نماز نہ ہوئی۔ ایک ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، لو جی میری تو دے پیچھے ہو جاتی ہے یا میری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، یہ نماز ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جیسے ہم نے کوئی مکان بنانا ہو تب ہم کیا کہتے ہیں، کوئی اچھا مستری ہو اسی سے مکان بنوائیں گے، تب ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں جس سے بھی بنواؤں تو میرا مکان بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو بھلے کسی مزدور کو پکڑ کر مکان پر لگا دیں، کوئی کرے گا ایسا؟ کوئی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بندہ جو کام کر رہا ہو لیکن کچھ اناڑی ہو، اس کو بھی کوشش کریں گے کہ اس سے مکان نہ بنوایا جائے۔ یا اگر کپڑے سلوانے ہیں تو وہ کہیں گے، درزی ڈھونڈیں گے جو کاریگر ہو کہ یہ اچھے کپڑے سیتا ہے، اور جس کو ابھی کچھ کمیاں ہوں جس کے اندر، اس کا پتہ ہو کہ یہ کپڑے صحیح نہیں سیتا، تو ہم اس کو کپڑے اپنے نہیں دیتے۔ کپڑوں کی کیا اہمیت ہے، مکان کی کیا اہمیت ہے، نماز کی تو اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے بے شمار دفعہ اس کا ذکر فرمایا، اور احادیث میں اس کا ذکر آیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس قدر جو اہم ترین کام ہے اس کے اندر ہماری اتنی سستی، لو جی میں جس کے بھی پیچھے پڑھوں ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کے پیچھے ہوگی جس کی اپنی نماز ہوتی ہو، جس کی اپنی نماز نہ ہو وہ اس کے پیچھے دوسروں کی کیسی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایک تو یہ شرائط یاد رکھنی ہے کہ امامت کی یہ شرائط ہیں، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور جو بد مذہب ہو لیکن حد کفر تک نہ بھی پہنچی ہو تو اس کے بھی پیچھے نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے ہی اپنی پڑھ لے تاکہ میری نماز تو کم از کم ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔